دلس مز بسیت چھم خیال محمد خدایا میں ہاؤں جمال محمد واحد الاسماء بسیت چھم خیال محمد خدایا میں ہاؤں جمال محمد. وادی کشمیر صدیوں سے باکمال صوفیوں اور رشیوں کی آماج کر رہی ہے جنہوں نے یہاں پر تہذیبی ہم آہنگی، حب الوطنی، باہمی یکجہتی، مذہبی رواداری اور اخلاقی پاکیزگی کا درس دیا ہے جسے عرف عام میں کشمیریت کہتے ہیں. 14ویں اور 15ویں صدی کے اولین اور ممتاز روحانی شخصیات میں حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے، جنہوں نے نہ صرف تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا بلکہ رنگ و نسل کے امتیاز کو جڑ سے ختم کر کے مساوات کی تعلیم دینے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے. ایسے ہی برگزیدہ اور عظیم المرتبت اولیاء کشمیر کی صف میں حضرت بابا پیام الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے. چنانچہ ان کے متعلق کہا گیا ہے: نوجوانی کے خاص سلطان بود، دولت و منقطش فراواں بود، جائے در سرزمین لارش بود، از پمیرینا اشتہارش بود. ملا بہاؤالدین متو اپنے رشی نامہ میں ان اشعار کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پمرینا یعنی بابا پیام الدین رشی کا وطن علاقے لار تھا. آپ عالمی شباب میں متدول یعنی صاحب ثروت اور بادشاہی وقت سلطان زین العابدین کے قریبی مصاحبیوں میں سے تھے. مشہور مورخ حسن شاہ قبحامی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بابا پیام الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ پرگنہ لار میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے پر بادشاہ کے قریبی وزراء میں شامل تھے. محمد چھو الحق شہی خرد عالم، چھو سوری جہاں پائی مال محمد. محمد چھو الحق شہی خرد عالم، چھو سوری جہاں پائی مال محمد. ان کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ جس نے انہیں یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا یہ ہے کہ ایک روز وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نہایتی تجھ کو احتشام سے کہیں جا رہے تھے کہ رستے میں ان کی نظر چونٹیوں کی ایک قطار پر پڑی جو جاڑے کی آمد کے پیش نظر اناج کے دانے منہ میں لا کر اپنی بلوں میں ذخیرہ کر رہے تھے. انہیں انتشاری کیفیت طاری ہوئی اور خیال آیا کہ چونٹیاں اپنے مستقبل کے لیے اس قدر مصروف عمل ہیں اور میں ہوں کہ جسے آخرت کی کوئی فکر نہیں اور نہ ہی کوئی تیاری ہے. ایک طرف سلطان وقت کے پاس جا کر نوکری سے استعفیٰ دیا اور دوسری طرف کاروبار چھوڑ کر دنیاوی عیش و عشرت کو لات مار دی اور سیدھے علمدار کشمیر کے شاگرد بابا شکر الدین کے پاس چلے گئے. شاگرد زن شاہ ولی یم سات آرڈر دیت وات یور
پتہ آو یِمن بابا رِشی یور تٔمۍ سُنٛد گُر أکِس کُن تہٕ درٛاو ٹھیٖک دوٚپ بابا پیام أمۍ وٕچھ یہِ ریٚجہِ ژانان اَتھ ٲلِس منٛز یہِ أسۍ کیٛاہ چھِ ییٚتہِ کران سُہ درٛاو یِتھَے پٲٹھۍ روٚٹ یِم سُہ آب ساران ییٚمہِ ناگہٕ پٮ۪ٹھ أمِس سٮ۪ٹھاہ زیادٕ ناگہٕ پٮ۪ٹھ اوس آب کھالان پتہٕ اوس أمِس کیٚمۍ ؤتھِتھ پتہٕ وول أمۍ بۄن پتہٕ دوٚپُس وَلو بابا پیام دِیا یوٗرۍ سُہ کیٛاہ چھُ دِنَس یہِ کیٚمۍ وۄنۍ گٔے ژےٚ چھُٹی وۄنۍ گٔے ژےٚ چھُٹی ژےٚ گٔے میٛانہِ کھۄتہٕ رُت بوٚڑ 2 سال تک ان کی صحبت میں رہ کر انہوں نے صوفیانہ طرز زندگی بسر کی اور راہ سلوک کی باتیں سیکھتے رہے. چند سال گزرنے کے بعد انہیں اپنے مرشد نے رمبوا روانہ کیا. اس طرح سے انہوں نے اپنی ماں باپ کی زندگی ایک درگاہ کے نزدیک گزاری جو وہاں پر موجود تھی. بابا ریشی تہِ چھِ موٗجوٗد یہِ چھُ حاجی غلام قٲدر رٲتھر ناو ولدِ محمد رمضان رٲتھر ساکِنے حضرت بل چھترہامہ عقیدت سۭتۍ چھِ تھاوان تعلق تہٕ ییٚتہِ چھُ واریاہ بدلاو آمُت تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ آمُت واریاہ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ یِوان بدلاو چھُ یِوان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ أسۍ چھِ عقیدت تھاوان یَتھ دربارس سۭتۍ یہِ چھُ دربار اعتقادُک أسۍ چھِ أتھۍ سۭتۍ تھاوان اعتقاد اَسہِ چھُ اعتقاد اَمہِ دربارُک تہِ یِمن انبیاہن اولِیاہن بُزرگان دیٖنن ہُنٛد ییٚتنَس ییٚتنَس چھُ توٚتَتھ چھِ أسۍ واتان یِہُنٛد بجر تھزر چھُ واریاہ کینٛہہ أسۍ چھِ تٔتھۍ اعتقادس سۭتۍ. وہ یہاں کے لوگوں کی مدد کرتے رہے اور انہیں تزکیہ نفس کا درس دیتے رہے. یہ زمین کا بڑا خوبصورت خطہ تھا اور پھولوں سے ڈکی ہوئی وادی تھی. کہا جاتا کہ اس مقام پر انہوں نے چند کرامات بھی انجام دیں جن میں اس درگاہ کو اپنی باطنی قوت سے مناسب جگہ منتقل کرنے کی کرامت بھی شامل ہے. آپ نے یہاں پر ایک باورچی خانہ بھی تعمیر کیا جس میں ایک بڑا چولہا بھی تعمیر کروایا جس پر مٹی کے برتنوں میں کھانا پکایا جاتا تھا اور آج بھی پکایا جاتا ہے. وادی بھر کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس چولہے کی لپائی اس امید پر کی جاتی ہے کہ بے اولادوں کو اولاد مل جائے. بابا ریشی ونکس نمبر 8 سندے خاطر کران تیار تقریباً واریاہ کال تقریباً 30 ؤری یتھ کارس سۭتۍ بناوان ویرایٹی روغن جوش کۄرمہٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ یکھٕنۍ وَنان تَتھ سُہ گوٚو دۄدٕ مازَس منٛز بناوان یکھٕنۍ. آپ کی درگاہ صدیوں سے مرجع خاص و عام رہی ہے. وادی کے اطراف و اکناف سے زائرین یہاں سال بھر حاضری دیتے رہتے ہیں. شجر تئی حجر آئی دیوان تس گوئی تو ان کا اللہ کمال محمد. شجر تئی حجر آئی دیوان تس گوئی تو ان کا اللہ کمال محمد. حضرت بابا پیام الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ 3 ذی الحج 889 ہجری کو اس دار فانی سے رحلت فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ اسی زیارت کے اندرونی حصے میں مدفن ہیں. ان کے مقبرے پر سبز رنگ کی سلکی چادر بچھائی گئی ہے جس پر آیات قرآنی کندہ ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نور خانہ شیشے اور خاص قسم کی لکڑی سے بنا ہوا ہے اور یہاں پر ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے جس میں ہزاروں عقیدت مند اس موقع پر اپنی حاضری دیتے ہیں اور شب باشی کے دوران ختمات المعظمات بھی پڑھے جاتے ہیں. ندیم بدی دئی دل گس اچھلی بہر سو جمال خصال محمد. ندیم بدی دئی دل گس اچھلی بہر سو جمال خصال محمد. دلس منز بسیت چھم خیال محمد.
خدایا مغاؤں جمال محمد خدایا مغاؤں جمال محمد خدایا مغاؤں جمال محمد